السلام علیکم۔ اردو کے اہم رجحانات مکسم سلیبس کے ساتھ آپ سب کو خوش آمدید کہا جاتا ہے۔ ہمارا پہلا لیکچر جو ہے ٹاپک نمبر 1 رد عمل کی تحریک کا پس منظر، رد عمل تحریک کے اصول و ضوابط اور رد عمل کی تحریک کی توسیع کرنے والے معروف شعرا میر سودا پر ہے۔ رد عمل تحریک کا جو پس منظر ہے وہ کچھ یوں ہے کہ 18ویں صدی کا جب سورج افق پر طلوع ہوتا ہے تو اس وقت پورے ہندوستان پر اورنگزیب عالمگیر کا جاہ جلال چھایا ہوا تھا، لیکن عالمگیر کے جلال کا سورج 1707 عیسوی میں ڈوب گیا اور اس کے ساتھ مغلیہ سلطنت میں خانہ جنگیوں کا وہ سلسلہ شروع ہوا جس نے پورے ہندوستان کی سیاسی بساط کو الٹ کر رکھ دیا۔ بادشاہ پر بادشاہ تبدیل ہوئے اور پھر ایک ایسا بادشاہ تخت پر بیٹھا جس نے نظام حکومت پر توجہ کرنے کے بجائے عیش و طلب کو اپنا شیوا بنا لیا۔ اس کے دوسرے سال حکومت میں ولی دکنی کا دیوان دہلی پہنچا اور اس میں موجود صنعت اہام کا رنگ اس محمد شاہی دور سے مناسبت رکھتا تھا، لہٰذا شاعروں نے اسی رنگ میں شاعری کی روایت قائم کی۔ محمد شاہ کا دور 1719 سے لے کر 1748 تک مشتمل ہے، جسے مزاج کے مطابق 2 حصوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ پہلا دور جو 1719 سے لے کر 1739 تک کا دور ہے صنعت اہام کا دور کہلاتا ہے، اور دوسرا دور جو 1739 کے بعد 40 کے سے لے کر 1748 تک کا ہے یہ ترک اہام کا دور کہلاتا ہے۔ جیسا کہ ہم نے کہا محمد شاہ کے پہلے دور میں جو 1719 سے لے کر 1739 تک کا دور ہے، اس دور میں شعراء نے ولی دکنی کی شاعری کو دیکھتے ہوئے اہام گوئی کی روایت کو قائم کیا اور پھر درباری عمرہ اور پوری ایک شعری روایت قائم کی، لیکن پھر یوں ہوا کہ 1739 کے لگ بھگ جو ہے درباری عمرہ کے درمیان سازش ہوئی اور انہوں نے ایک سازش کے تحت نادر شاہ کو دہلی پر حملہ آور ہونے کی دعوت دی اور نادر شاہ نے دہلی پر حملہ کر کے اس میں قتل و عام کا بازار گرم کیا۔ تو اس قتل و عام کے بعد پورے معاشرے کا جو رنگ تھا، جو مزاج تھا، وہ یکسر تبدیل ہو کر رہ گیا۔ اب ایشی میں نادر شاہ کے حملے سے پہلے یہ پورا معاشرہ عیش و طلب میں ڈوبا ہوا تھا، لیکن اب اس معاشرے پر غم و الم کی کیفیت چھا گئی۔ محمد شاہ جسے عرف عام میں محمد شاہ رنگیلا کہتے تھے، وہ بھی اب شراب و کباب کے بجائے فقیروں کی صحبت کو پسند کرنے لگا۔ اس المناک حادثے کے بعد سب کی نظریں تصوف پر جا ٹکی، لہٰذا ایسے میں اہام میں وہ کشش باقی نہیں رہی جس کے بدلے وہ معاشرے کے جذبات کی ترجمانی کر سکتا۔ اہام معاشرے کے لیے مفید نہیں تھی، لہٰذا ان بدلتے ہوئے ذہنی مزاجوں کو دیکھتے ہوئے اردو شاعری بھی اپنا رخ تبدیل کرتی ہے اور اہام کو آہستہ آہستہ ترک کرتے ہوئے ایک نئی شعری روایت قائم کرتی ہے۔ اہام اس وقت ایک مہلک بیماری تھی اردو شاعری کے لیے، اور اس مہلک بیماری کو دور کرنے کے لیے سب سے پہلے مرزا مظہر جان جانا نے آواز اٹھائی، جو فارسی اور اردو کے شاعر اور ایک بہت بڑے صوفی بزرگ تھے۔ انہوں نے جب دیکھا کہ اب اہام معاشرے کے جذبات کی عکاسی نہیں کر سکتی اور اب اس کے مضامین بلند درجے سے پست درجے پر آ رہے ہیں، لہٰذا اسے ترک اگر نہ کیا گیا تو اردو شاعری کا عروج رک جائے گا۔ یہ سب حالات دیکھتے ہوئے انہوں نے اپنے شاگردوں کو مشورہ دیا کہ اب وہ اپنی شاعری میں سچے اور حقیقی اور مجازی عاشقانہ خیالات کی ترجمانی کریں، اور اس کے لیے انہوں نے فارسی شعراء کا وہ کلام جو عشقیہ جذبات اور جذبات عشق پر مبنی تھا اس کا انتخاب کر کے مرتب کیا۔ اس دور کے ہر تنظیران نے مرزا مظہر کی اس کوشش کو مانتے ہوئے سراہا ہے، لہٰذا انہیں نقاشی اول ریختہ بھی کہا جاتا ہے۔ مرزا مظہر کی کوششوں سے 1746 عیسوی تک اہام کا سکہ ٹکسال سے باہر ہو گیا۔ مجموعی طور پر ہم کہہ سکتے ہیں کہ اردو کی یہ نئی شعری روایت جسے ہم تازہ گوئی کا رجحان یا رد عمل کی تحریک کہتے ہیں، وہ نادر شاہ کے حملے کے بعد شروع ہوئی، کیونکہ نادر شاہ سے پہلے جو معاشرہ عیش و طلب میں ڈوبا ہوا تھا، نادر شاہ کے حملے کے بعد وہ معاشرہ غم و الم میں ڈوب جاتا ہے
ایسے میں اہام اس قابل نہیں رہتی کہ اس بدلے ہوئے معاشرے کے جذبات کی عکاسی کر سکے، لہٰذا مرزا مظہر اس بات کے محسوس کرتے ہیں اور اپنے شاگردوں کو یہ مشورہ دیتے ہیں کہ اب وہ اپنے سچے عاشقانہ جذبات کی عکاسی سادہ زبان میں کیا کریں، اور اس طریقے سے 1746 عیسوی تک اہام کا سکہ ٹکسال سے باہر ہو جاتا ہے اور شمالی ہند کے تمام شعراء اہام کو ترک کرتے ہوئے تازہ گوئی یا سادہ گوئی میں سادہ زبان میں شاعری کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ جب مرزا مظہر جان جانا نے تازہ گوئی کا رجحان دیا تو اس کے کچھ اصول بھی مرتب کیے۔ وہ اصول کیا تھے؟ وہ اصول یہ ہیں: ریختہ میں فارسی کے فعل و حرف مثلاً در بر از او کو استعمال کرنا اب جائز نہیں۔ عربی اور فارسی کے کثیر الاستعمال اور قریب الفہم الفاظ کو شاعری کی زبان میں برتا جائے اور ہندی باقا کے الفاظ کو موقوف کر دیا جائے۔ دہلی کی عام فہم اور خاص پسند روزمرہ کو اختیار کیا جائے۔ تاکید کو شاعری کا عیب دیا گیا۔ عربی اور فارسی الفاظ کو صحت املا کے ساتھ لکھا جائے اور شاعری میں استعمال کیا جائے۔ اب تک جو ہے ہم متحرک لفظ کو ساکن اور ساکن کو متحرک باندھ دیتے تھے، لیکن مرزا مظہر جانا نے یہ اصول قائم کیا کہ اب متحرک لفظ کو متحرک اور ساکن کو ساکن ہی استعمال کیا جائے۔ موہن، مکھ، سجن، نین، انجو، ستمکھ، اچرج، دس، پجن، ساجن، جگ، نت، پسر، موا وغیرہ قسم کے الفاظ کو استعمال کرنا ترک کیا جائے۔ اب ان الفاظ کو متروک قرار دے دیا گیا۔ اسی طریقے سے منی، سی، سیتی، سوں، کدھر، ادھر، یہاں، وہاں کے بجائے کدھر، ادھر، یہاں، وہاں کا استعمال کیا جائے۔ زیر زبر پیش کے الفاظ کو قافیہ بنانا یا فارسی قافیہ کو ہندی قافیہ کے ساتھ باندھنا متروک قرار دیا گیا۔ ایسے الفاظ جو ہائے حوث پر ختم ہوتے ہوں انہیں عدل سے الف سے بدلنا جائز قرار دیا گیا۔ عام بول چال کی زبان اور محاورے کو شاعری میں استعمال کیا جائے۔ یہ اس وقت کے اصول و ضوابط تھے جو رد عمل کے شعراء کے لیے جو ہے وہ بنائے گئے۔ انہی اصولوں اور ضوابط پر عمل کرتے ہوئے شاہ حاتم، یقین، تابع اور دیگر نے زبان کو صاف و شستہ کیا، جس کے بعد کے آنے والوں نے ایسی عمارت قائم کی جو آج تک مضبوطی کے ساتھ قائم و دائم ہے۔ ان اصولوں کی وجہ سے ہندی اور فارسی کے لب و لہجے کے ملاپ کی بدولت ایک نیا ہند ایرانی کلچر پیدا ہوا۔ رد عمل کی توثیق کرنے والوں میں معروف شعراء میر، سودا اور درد ہیں۔ ہم یہاں میر اور سودا کے بارے میں بات کریں گے۔ جیسا ہم نے پہلے کہا 1739-40 میں شاہ حاتم اور یقین، عبدالحی، تابع ایسے شاعر ہوتے ہیں جو 1739-40 کے بعد جب مرزا مظہر جانا جو ہے وہ تازہ گوئی کا رجحان پیش کرتے ہیں، تازہ گوئی کے اصول ضوابط مرتب کرتے ہیں، تو شاہ حاتم، یقین اور تابع جو ہیں انہی اصولوں پر عمل کرتے ہوئے اردو شعری روایت کو قائم کرنا شروع کرتے ہیں۔ یہ وہ دور ہے جب 17 سالہ میر دہلی پہنچتے ہیں۔ خواجہ میردرد 19 سال کے تھے، جبکہ مرزا رفیع سودا جو ہیں وہ اردو شاعری میں اپنا راستہ تلاش کر رہے تھے۔ یہ تین شاعر وہ ہیں جنہوں نے رد عمل کی توسیع میں اپنا بہت اہم اور بہت بڑا کردار ادا کیا ہے۔ شاعری کے لیے تینوں کی طبیعت بہت موزوں تھی، لہٰذا انہوں نے اس انداز میں اردو شاعری کی کہ ان کی آواز پورے معاشرے پر چھا گئی اور یہ دور میر سودا کا دور کہلایا۔ انتشار، غم و علم، بے ثباتی دنیا جیسے کیفیات معاشرے کے ذہنوں پر چھائی ہوئی تھی۔ تصوف اور مذہب سے لگاؤ اس دور کا اہم رجحان بن گیا تھا، لہٰذا یہ موضوعات اردو شاعری میں جو پہلے سے شامل تھے ان کو اور بھی وسعت دی گئی۔ خواجہ میردرد نے تصوف کے بہت سے رموز کو اردو شاعری میں بیان کیا اور اردو شاعری میں تصوف کے رجحانات، رموز و نقاط کو بیان کرنے کی ایک روایت قائم کی اور اس طریقے سے بیان کیا کہ وہ جو ہیں حقیقی اور مجازی دونوں معنوں میں ہم کہیں پر ان کا استعمال کر سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے میر تقی میر جنہوں نے مٹی ہوئی تہذیب کے قلب کو اپنی شاعری میں بیان کیا۔
میر نے اپنے قلب کو زمانے کے قلب سے ملاکر اس طریقے سے بیان کیا کہ ان کا قلب پورے زمانے کی آواز بن گیا، اور میر نے اس قلب کے بیان کے ذریعے معاشرے کو دلایا نہیں بلکہ ان کے نفس کا تزکیہ کو توسیع کیا۔ لہٰذا میر کی شاعری میں غموں کو ہضم کرنے کی ایک مثبت صورت ملتی ہے۔ میر کی شاعری کا مجموعی اثر مثبت ہے۔ میر نے جہاں غزل گوئی کے میدان کو وسیع کیا، وہاں زبان میں ان کا کمال یہ ہے عام بول چال کی زبان میں شاعری کی۔ ان کی شاعری سہل ممتنع کا اعلیٰ نمونہ ہے۔ میر عام بول چال کی زبان کو تو استعمال کرتے ہیں، لیکن اس کے استعمال میں عامیانہ سطح پر بھی نہیں جاتے، اور یہی ان کا کمال اور معجزہ ہے۔ غزل گوئی کے علاوہ مثنوی میں دلچسپ موضوعات کو شامل کیا اور مثنوی کے موضوعات میں تنوع پیدا کیا۔ مرثیے بھی لکھی، اور ان کی اہمیت یہ ہے کہ حضرت قاسم کی شادی، علی اصغر کی پیاس، خاندان حسین کی بے اعتمادی جیسے موضوعات کو عام زبان میں بیان کیا، اور یہ واقعات مرثیے کا لازمی حصہ بن گئے۔ شہر آشوب بھی لکھا، واسوخت بھی لکھی، اور اس کے علاوہ عشق جو اس زمانے کا ایک اہم موضوع تھا، اس کی تمام کیفیات جذبوں کو اپنی شاعری میں بیان کر دیتے ہیں۔ مرزا رفیع سودا کی تربیت بھی شاعری سے بہت میل کھاتی تھی۔ انہوں نے شاعری میں وہ نام پیدا کیا کہ اپنے دور کے تذکرہ نگار انہیں ملک الشعراء کہہ کر پکارتے ہیں۔ انہوں نے شاعری کی ہر صنف میں طب آزمائی کی، غزلیں بھی کہیں، اور غزلوں میں خارجیت کے موضوع کو شامل کیا، مرثیے کو مسدس کی حیت عطا کی، شہر آشوب لکھا اور اس کے موضوعات کو وسیع کیا۔ لیکن ان کا سب سے بڑا کمال جو ہے قصائد ہے۔ انہوں نے فارسی قصیدہ کو کی زمینوں میں جو ہے اردو قصیدے لکھے، اور ان قصیدوں میں ہندوستانی ماحول کی بھرپور عکاسی کی۔ انہوں نے باقاعدہ فنی لوازم کا اہتمام کیا اور بہت ہنرمندی سے جو ہے قصیدے لکھے۔ سودا کا دوسرا کمال ہجو نگاری بھی ہے، اور ان کے ہجو میں ان کا قصیدہ ترسیق درستکار بہترین ہجو ہے۔ اس دور میں مجموعی طور پر شاعری کی ہر صنف میں طب آزمائی کی گئی، اور منظر بالا مرزا رفیع سودا، میر تقی میر، خواجہ میردرد وہ شاعر ہیں جنہوں نے میردرد نے تو صرف غزل گوئی ہی کی ہے، لیکن خواجہ میر تقی میر اور مرزا رفیع سودا جو ہیں وہ ہر صنف میں طب آزمائی کرتے ہیں، جیسا کہ غزل، مرثیہ، مثنوی، رباعی، قطعات، شہر آشوب، واسوخت، اور ہر صنف میں ہی کچھ نہ کچھ تنوع پیدا کرتے ہیں، اور زبان کے معیار کو بھی ٹھیک کرتے ہیں۔ زبان میں نئی نئی فارسی الفاظ کی ترقیب جو ہے وہ بنائی جاتی ہیں، فارسی الفاظ جو ہیں ان کا استعمال کیا جاتا ہے۔ یہ تھا ہمارا پہلا سوال، رد عمل کی تحریک کا پس منظر، اس کے اصول و ضوابط اور رد عمل کی تحریک کی توسیع کرنے والے معروف شعراء میر و سودا۔